اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ بحمد اللہ دروس کا سلسلہ جاری ہے۔ آج عقائد کا درس ہوگا۔ آج کا عنوان یونیورس ان دا سروس آف ہیومن بینگ، یہ تمام کائنات انسان کی خدمت میں ہے۔ کیا مقام ہے خدا کا، کیا مقام ہے؟ اللہ نے انسان کو اس حیثیت اور مقام کے ساتھ پیدا کیا۔ جب پیدا کیا، یہ پوری کائنات کو انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیا۔ کس طرح سے یہی انسان اس زمین سے استفادہ کرتا ہے، کس طرح سے یہی انسان دریا اور نہروں سے استفادہ کرتا ہے، کس طرح سے یہی انسان اس کہکشاں اور گیلیکسی سے استفادہ کرتا ہے تاکہ اپنے مقصد زندگی کو حاصل کرے۔ یہ اسی لیے ہے کہ انسان تمام موجودات میں خاص مقام رکھتا ہے اللہ کی نگاہ میں، اور یقیناً جب اتنی لطف اللہ کی جانب سے ہو تو انسان کی بھی ایک ذمہ داری ہوتی ہے، وہ انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اب وہ مقام کے بارے میں خدا فرما رہا ہے سورہ بقرہ کی آیت، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، ہر وہ چیز جو زمین میں ہے ہم نے اے انسان تمہارے لیے خلق کیا ہے۔ ہر وہ چیز جو زمین میں ہے، کتنی بڑی شان ہے انسان کی، جو پوری زمین میں ہر وہ چیز زمین میں جو موجود ہے جو انسان ہی کے لیے خلق کی گئی ہے۔ آگے خدا فرما رہا ہے سورہ ابراہیم کی آیت، وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ، ہم نے انسان کو مسلط کیا ہے کشتیوں پر، قدرت دی ہے کشتیوں پر، لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، اللہ کی امر سے وہ دریا میں سفر کر سکے، جا سکے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ، اور اسی طرح سے تمام نہروں پر بھی انسان کو قدرت دیا ہے، تسلط دیا ہے۔ اب انسان زمین پر بھی قادر ہے، انسان دریا پر بھی قادر ہے، یا انسان آسمانوں پر بھی قادر ہے۔ کیا کیا کشفیات انسان کر رہا ہے، کیا کیا اپنے علمی عجائب کو لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ یہ اسی لیے ہے کہ انسان تیرا مقام بہت بلند ہے اللہ کی نگاہ میں۔ اب یہاں سے ہمیں ایک اصول پتہ چلتا ہے کہ انسان وہ اصول کے ذریعے، اس کہکشاں اور زمین میں موجود قانون کے ذریعے، جو اسپیسیفک سائنٹیفک لاز ہیں، اس کے ذریعے یہ انسان اپنے آپ کو بہرہ مند ہو سکتا ہے، اپنے آپ کو فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ دریا میں جو فزیکل قانون ہے، زمین میں جو فزیکل قانون ہے، آسمان میں جو فزیکل قانون ہے، اس قانون کو پہچانتے ہوئے، توجہ کیجیے آپ، یہ اس موجودات پر، دریا پر، زمین پر، آسمان پر وہ قادر بن جاتا ہے، اور تمام چیزیں اس کے سامنے تسلیم ہو جاتی۔ کیوں؟ یہ انسان جو قانون، جو فزیکل قانون ہے آسمان میں، زمین میں، دریا میں، اس سے واقف ہے۔ توجہ کیجیے آپ،
یعنی یہاں پر جو انسان کو تسخیر مسخر کیا جا رہا ہے، تسلط دیا جا رہا ہے، یہ انسان کے علم کی بنیاد پر ہے۔ نقطہ کافی ظریف ہے۔ جب انسان اس قانون سے واقفیت رکھے گا، علم حاصل کرے گا، تو اس چیزوں پر وہ مسلط بھی ہو جائے گا۔ اسی لیے حدیث میں کہا گیا ہے العلم سلطان، جس کے پاس علم ہو، جس کے پاس سائنس ہو، جس کے پاس اس کہکشاں میں موجود قوانین کی واقفیت ہو، اب وہ اس کے پاس تسلط ہے، سلطنت ہے اور قدرت ہے۔ ایک مثال آپ کے سامنے دیں گے جو آپ کے لیے واضح ہے، اور یہی نیچرل رولز کو استفادہ کرتا ہوا انسان اپنی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ آپ نے یہ دیکھا ہوگا وہ کس طرح سے وہ سمجھا کہ آسمان پر کس طرح سے ایک جہاز اڑ سکتا ہے، اس قانون کو جانتے ہوئے، اپنے اس قانون کو واقفیت کے بعد ایک ابزار کو، ایک ٹول کو جو ایروپلین ہے اسے ایجاد کرتا ہے اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے۔ اس کی ضرورت کیا ہے؟ ایک مکان سے دوسرے مکان تک منتقل ہونا۔ آسمان میں جو موجود جو رول ہے اس سے واقف ہوا ہے، جو فزیکل لا ہے اس سے واقف ہوا ہے۔ مثال آپ کے سامنے دوں گا میں، جس طرح سے اللہ نے پانی کو، اس کی جو ڈینسٹی ہے، اتنا اس کی ڈینسٹی زیادہ ہے، وہ ڈینسٹی ایک لکڑی سے بھی زیادہ ہے، اور پانی کی جو ڈینسٹی ہے حتیٰ ایئر سے بھی زیادہ ہے، ہوا سے بھی زیادہ ہے۔ آپ نے غور کیا ہوگا یہی دریا جو پانی سے بھرا ہے، جو اس کی ڈینسٹی ہے اتنا سنگین اور ہیوی ہے، ایک بڑے جہاز کو سمائے ہوئے ہے، چھوٹی کشتی سے لے کر بڑے سے بڑے کیریئر تک۔ اس میں ملینز آف ٹن سامان کو اس جہاز میں رکھا جائے گا، اور وہ جہاز پانی میں سنک نہیں کرے گا، نہیں ڈوبے گا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس پانی کی جو ڈینسٹی ہے، وہ ڈینسٹی اس میٹل سے، اس لکڑی سے کافی زیادہ ہے۔ جب زیادہ ہوتی ہے ڈینسٹی تو وہ میٹل، وہ لکڑی پانی میں نہیں ڈوبتی۔ آگے بڑھتے ہیں، دیکھیے اس میں آپ، اور یہی اسی قانون، اب یہ انسان اس قانون کو سمجھا ہے تو ایک چھوٹی سی کشتی کو بھی پانی پر تیراتا ہے، ایک بڑی سی جہاز کو بھی پانی پر تیراتا ہے، اور ساتھ میں خود سفر کرتا ہے، اور ساتھ میں اپنے سامان کو بھی ایک مکان سے دوسرے مکان کی طرف منتقل کرتا ہے۔ کیوں؟ اس قانون سے واقف ہے۔ جب قانون سے واقف ہو گیا، اب انسان کے ہاتھوں میں وہ تمام چیزیں مسخر ہو چکی ہیں، اب وہ انسان ان تمام چیزوں پر تسلط رکھتا ہے۔ اگر یہی انسان گیلیکسی کے دیگر ستاروں کی فزیکل لا سے واقف ہو جائے، یقیناً وہ ستارے بھی انسان کے تسلط میں آ جائیں گے۔ آگے بڑھتے ہیں، دیکھیے آپ، اب جب یہ انسان کے پاس اتنا کنٹرول ہے نیچر پر، یہ ایک حصہ ہے، یعنی اس مقام جو اللہ نے بیان کیا ہے، اپنے علم کی بنیاد پر تمام نیچر پر وہ کنٹرول رکھتا ہے، ساتھ ہی ساتھ اللہ نے اسے ایک خاص تحفے بھی دیے ہیں، اس کی مزید مقام کو بلند کر رہا ہے۔ وہ تحفے کیا ہیں؟ آگے بڑھیں، دیکھیں۔ پہلا تحفہ ہے کہ عظیم انٹلیکٹ اسے عطا کیا ہے، گریٹ انٹلیکٹ، اسے عقل عظیم دی گئی ہے۔ کتنی بڑی بات ہے! یہی عقل جس کے ذریعے سے وہ سائنس کو سمجھ سکتا ہے، جس کے ذریعے سے علم حاصل کر سکتا ہے، اسی گریٹ انٹلیکٹ عقل ہی کے ذریعے سے وہ قوانین کو سمجھتے ہوئے تمام کائنات پر وہ اپنی قدرت کو جمائے ہوئے ہے۔ یہ پہلی چیز انسان کے پاس جو پائی جاتی ہے، اس کی عقل ہے۔ اور دوسری چیز جو تحفے کے طور پر خدا دے رہا ہے، وہ نبوت، رسالت، ہدایت ہے، چاہے وہ اولیاء کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ انبیاء کے ذریعے سے ہو، تاکہ اللہ کے پیغام کو سمجھے۔ ایک بڑی نعمت ہے، ایک بڑا تحفہ ہے۔ جب وہ تحفے کو وہ سمجھے گا اور اس نے اپنائے گا، یقیناً اور اس کا مقام اس زمین پر بلند ہوتا جائے گا۔ تیسرا تحفہ جو انسان کے لیے دیا گیا ہے، اللہ کی کتاب ہے،
وہ اللہ کی کتاب جس میں غور و فکر کرنے سے اس میں اور اس کے علم میں اضافہ ہوتا جائے گا. جتنا اس کے علم میں اضافہ ہوتا جائے گا اتنا ہی اس کی قدرت میں اضافہ ہوتا جائے گا. جب یہ مقام انسان کا ہے تو انسان کا وظیفہ کیا ہونا چاہیے، انسان کی ذمہ داری کیا ہونی چاہیے؟ انسان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ سچی اور صداقت کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرے. اسی انٹلیکٹ کے ذریعے سے وہ کائنات میں موجود جو قوانین ہیں، فزیکل قوانین، فزیکل لا سے واقف ہوتے ہوئے تمام زمین و آسمان کو اپنے ہاتھوں میں لیا ہے. اب اس کا وظیفہ ہے یہ انسان کا کہ اللہ کا شکر ادا کرے. اور اللہ کا شکر کیسا ادا کرے؟ اللہ کے شکر کو اللہ کے مقصد کے لیے اپنے آپ کو خدمت میں لے کر آئے. توجہ کیجیے، جس طرح سے پوری کائنات انسان کی خدمت میں ہے، یہ پورا انسان اللہ کی خدمت میں ہونا چاہیے. اگر اللہ کی خدمت میں ہوگا وہ اللہ کا شکر ادا کیا ہے. اور خدا بھی یہی مانگ رہا، میں نے پوری کائنات کو تیری خدمت میں رکھا ہے، اب تیرا وظیفہ ہے کہ تو اپنی پوری حیثیت اور مقام کے ساتھ میرے خدمت میں آ جا. یہی اللہ کا شکر ہے. اب ایک مثال آپ سے دوں گا میں، تو میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پوری طور پر اللہ کی خدمت میں ہونا چاہیے. ایک مثال کے طور پر ایک بڑا کمانڈر ہو، جنرل ہو، جھاڑو بھی دے رہا ہو، جنرل ہو، تمام سولجر کو کھانا بھی کھلا رہا ہو، جنرل ہو، آفس میں جو لائٹ ہے اسے آف کر رہا ہو، آن کر رہا ہو. ہم کہیں گے یہ جنرل صاحب جنرل ہوتے ہوئے اپنی مقام کے لیے پوری خدمت نہیں کیے ہیں جیسا انہیں کرنا چاہیے. جب ان کا مقام جب بلند ہے، ان کے مقام کے اعتبار سے اس ملک کے لیے پوری خدمت کرنا ہوگا. آپ جنرل ہیں، آپ ایک بڑے کمانڈر ہیں، تو ملک کے دفاع کے لیے جیسی خدمت ہے ویسی خدمت کرنی چاہیے. دشمنوں کے حملوں سے ملک کو بچانا ہوگا، مختلف ڈیفنس کے اسٹریٹجیز کو ڈیزائن کرنا ہوگا. یہ آپ کی خدمت ہوتی ہے، یہ آپ کی مکمل خدمت ہوتی ہے آپ کے مقام کے اعتبار سے. ویسے ہی انسان کا جو مقام ہے، ایسا مقام جو پوری یونیورس اس کی خدمت میں ہے، تو اسے بھی شائستہ خدمت کرنی ہے. وہ شائستہ خدمت کیا ہے؟ وہی خدمت جو شکر کے طور پر ہے، وہ ہے اللہ کی بندگی، اللہ کی عبادت اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا، اللہ کی شریعت کو اپنے زندگی میں، اپنے فیملی میں اور اپنے معاشرے میں نافذ کرنا. یہ ہے پوری خدمت. کیونکہ اللہ چاہتا ہے اس قانون کے ذریعے، جو شریعت کا قانون ہے، اس کی زندگی آباد ہو جائے، اس کا خاندان آباد ہو جائے اور اس کا معاشرہ، سوسائٹی آباد ہو جائے. یہ ہے اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے اللہ کے دین کی خدمت کرنا ہے، اپنے پیروں کے ذریعے سے اللہ کے دین کی خدمت کرنا ہے، اپنے علم کے ذریعے سے، اپنے وجود کے ذریعے سے اللہ کے دین کی خدمت کرنا ہے، تاکہ دین معاشرے میں نافذ ہو جائے. جب معاشرے میں دین نافذ ہو جائے گا، مکمل طور پر معاشرہ عدل و انصاف سے بھر جائے گا. جہاں پر حسن رہے گا، جہاں پر خیر ہی خیر رہے گی، ظلم اور فساد مکمل طور پر ختم ہو جائے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.